الذی وہی اللہ ہے جس نے یصورکم تمہاری تصویر بنائی فی الارحامی ماں کے پیٹ میں کیف یشاء جیسے اس نے چاہا۔ فرمایا یہی مرحلہ وار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ، فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری تصویر بنائی ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا، کیف یشاء جیسے چاہا۔ الفاظ پر غور و فکر کیجئے۔ پھر فرمایا لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہوا سوائے اس کے، بس وہی معبود ہے۔ فرمایا العزیز الحکیم وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضبوط دلیل کو بیان فرمایا۔ فرمایا وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے تمہاری، اور جس طرح چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ سائنس تو آج آئی ہے نا، یہ ٹیکنالوجی تو آج ہے، یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ آج کی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 1450 سال قبل ہی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کے مرحلہ وار تبدیلی ہیں اور جو مراحل ہیں اس کے ماں کے پیٹ میں زندگی کے، وہ سارے کے سارے حضور نے اسی وقت بیان فرما دیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کے ماں کی پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتی ہے، 40 دن تک نطفہ اپنی حالت میں رہتا ہے، ایگز ملتے ہیں لیکن 40 دن تک ان میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ پھر فرمایا پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر فرمایا پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، اور اس فرشتے سے کہا جاتا ہے فرمایا اس کا عمل بھی لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو، دنیا میں رہنے کی جو اس کی مدت ہے، کتنے برس جیے گا، کتنے دن جیے گا، کتنے گھنٹے جیے گا، فرمایا یہ بھی لکھ دو۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، فرمایا اس کا عمل بھی لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو، اور اس کی دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بھی لکھ دو، اور یہ بھی لکھ دو بدبخت ہے کہ سعادت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے کو کہ اس میں روح پھونک دو۔ اور یہ وہ ایک مرحلہ وار تبدیلی ہے جو انسان ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اسی بات پر تدبر و تفکر کر لے کہ ہماری پیدائش کے مراحل کیا ہیں، تو یقین کیجئے اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کس طرح ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جو بدن کے اوصاف ہوتے ہیں اور اس کے جو اعضائے بدنی ہوتے ہیں کتنے نازک تر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لے کر دیکھیں، جب بھی وہ ابھی نیا پیدا ہو، تو اس کو دیکھ کر کبھی کبھی انسان حیرت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر وہی بچہ ایک خالق کائنات کی قدرت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، پھر دیو ہیکل جسہ اللہ اسی بچے کو دیتا ہے، وہ جو اپنے اعضائے بدنی کو موڑنے پر قادر نہیں ہے۔ بچپن میں جو جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت اس کو طاقت، اس کو ہمت دیتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے وہ اس کو شباب دیتا ہے، اس کو جوانی ملتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، چوڑا سینہ ہے، قد و قامت ہے، شباب اس کی چہرے پر نمایاں ہے۔ اب جب شباب میں پہنچا، اب جب جوانی میں پہنچا، اب جب دیو ہیکل جسہ خالق کائنات اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو عطا کر دیا، اب وہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلے، اب وہ کہے میں ہی میں ہوں، اب وہ کہے جناب میں تو کسی کے مقابلے میں، کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو یہ اس کی پھر وہم گمانی نہیں ہے، یہ پھر اس کی عقل ناتواں نہیں ہے، پھر وہ عقل ناتمام سے نہیں بات کر رہا۔ اس کو چاہیے وہ اپنا ماضی دیکھے، اس کو چاہیے وہ اپنی ابتدا کی جانب پلٹے اور دیکھے کہ وہ کیسا تھا، اور اب اللہ نے اگر اس پر فضل کیا ہے وہ باری تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ باری تعالیٰ کے اس فضل پر اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائے اور اپنی جوانی کو غارت نہ کرے، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزارے، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کے نام کر دے، اپنی جوانی کو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ یہ اس کی بندگی کا تقاضا ہے۔